کیا تحریک انصاف کے لیے ہواؤں نے اپنا رخ بدل دیا ہے؟ اور ہوائیں رخ بدلتی ہیں تو کیا حکمرانی اب قریب ہے؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے درمیان کوئی خفیہ بات سامنے آ رہی ہے؟ اور پھر ایک تاریخی حوالہ کہ آخر کیوں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایک طرف مونیکا تو ایک طرف بشرا بی بی، ایک طرف کلنٹن تو دوسری طرف ہے عمران خان۔ بڑے تاریخی حوالوں سے آپ کے سامنے کچھ باتیں واضح کرنے والا ہوں، ہمارے پروگرام کو ضرور دیکھتے رہیں۔ بات کا آغاز کریں۔ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے۔ یہ 2 دنوں میں کیا انقلاب برپا ہو چکا ہے کہ ہواؤں نے اپنا رخ بدل دیا ہے؟ کیا کل کے غدار آج کے پھر محب وطن بننے والے ہیں؟ اور کیا آج کے محب وطن کل پھر غدار کہلائے جانے والے ہیں؟ کیا ہوائیں اپنا رخ بدل رہی ہیں؟ یہ جو مونسون کی برساتیں ہیں یہ کسی کے لیے رحمت بن رہی ہے اور یہ کسی کے لیے زحمت بن رہی ہے۔ اگر آپ 2 دنوں کو اٹھا کے دیکھیے تو 12 تاریخ یعنی کہ 12 جولائی کو عمران خان کے حوالے سے یعنی تحریک انصاف کے لیے وہ فیصلہ دیا گیا جس کی خود تحریک انصاف سوچ نہیں رہی تھی، یعنی سنی اتحاد کونسل کا مقدمہ فیصلہ تحریک انصاف کی حمایت میں یوں سمجھیے کہ منصف سے زیادہ اور بالکل صحیح کسی نے کہا کہ لاجک لگائی گئی، لا نہیں دیکھا گیا، یعنی کہ منطق لگائی گئی، قانون نہیں دیکھا گیا، کہیں یہ بات ہوئی تو کسی نے خوشیوں سے ڈھول پیٹنا شروع کر دیے۔ اور پھر دوسرا فیصلہ آتا ہے کہ جناب والا عمران خان اور بشرا بیگم کو عدت کے جو کیس تھا، عدت میں شادی کرنے کا، دوسری شادی کرنے کا مقدمہ اس سے بری کر دیا گیا اور کہا گیا کہ اگر عمران خان یعنی کہ تحریک انصاف کے بانی اگر کسی اور مقدمے میں نہیں ہے تو انہیں رہا کر دیا جائے۔ سب کی دوڑیں لگ گئیں اور پھر یہ باتیں، یہ بازگشت، یہ چیزیں شروع ہو گئی، اس کی گونج محسوس کی جانے لگی کہ کیا ہواؤں نے رخ بدل دیا ہے اور یہ فیصلے اس طرح سے تو ہو نہیں سکتے۔ کیا ان کے پیچھے سے جو طاقتیں پہلے عمران خان کو یعنی کہ تحریک انصاف کو پابند سلاسل رکھنا چاہتی تھی وہ اب اس کو آزادی چاہتی ہے؟ ہم آج اس بات کا بڑے ہی گہرائی سے کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور ایک اہم واقعہ آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ ہے دنیا کی طاقتور ترین ایک قوت یعنی کہ اس وقت موجودہ ایک طاقتور ترین قوت جسے کہا جاتا ہے امریکہ۔ امریکہ کا ایک صدر ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا کلنٹن، اور کلنٹن اگر آپ کو یاد ہو تو بڑا مشہور واقعہ اس وقت ہوا تھا کہ جب پاکستان ایٹمی دھماکے کر رہا تھا اور کلنٹن نے دباؤ ڈال کر پاکستان کو مجبور کر دیا تھا۔ وقت تھا 90 کی دہائی کا۔ لیکن میں ذکر کیوں کر رہا ہوں آج اس ساری گفتگو میں، اس کا ذکر کیوں آ رہا ہے، میں ذرا اس پر بات کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ اسی کلنٹن کا ایک کیس چلا تھا مونیکا لیوینسکی کے حوالے سے۔ وہ مونیکا جو کہ اس کے یعنی کہ اس وقت کا جو صدارتی عمارت تھی اس میں ملازمت کرتی تھی اور ان دونوں کے درمیان ایک تعلق پیدا ہوا، یعنی کہ وہ تعلق کہ جسے ہمارے یہاں پر غیر ازدواجی تعلق کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے ایسا تعلق رکھنا کوئی ایسی بات نہیں سمجھی جاتی اس مغرب کے معاشرے کے اندر، لیکن بعد میں کلنٹن کے گلے کا ہار یہ واقعہ بنا اور پھر کلنٹن کو ہٹنا پڑا۔ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ صرف اتنا تھا کہ عوام نے یہ کہا کہ اگر اس کے ساتھ تعلقات تھے تو اسے چھپانے نہیں چاہیے تھے، اسے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، یعنی ایک وہ شخص کے جو اس عہدے پر فائز ہو اسے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ آئیے اسی جملے کو رکھتے ہیں اپنی آج کی گفتگو میں۔ میں گزشتہ کئی دنوں سے یہ موضوع دیکھ رہا ہوں کہ عدت کے معاملے پہ آخر اتنی بحث کیوں چل رہی ہے۔ جو عمران خان کے جو تحریک انصاف کے حمایتی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ موضوع کیا ہے؟ موضوع یہ ہے کہ عمران خان نے جو بشرا بیگم کے ساتھ شادی کی وہ شادی انہوں نے اس صورتحال میں کی کہ جب ان کے نکاح کا ایک خاص پیریڈ ختم نہیں ہوا تھا، یعنی کہ عدت کا وقت ختم نہیں ہوا تھا، اس وجہ سے شادی کی اور پھر عدالت نے انہیں سزا دی اور سزا دینے کے بعد میں یہ معاملہ ٹرائل کورٹ میں آیا اور پھر انہیں رہا کیا گیا۔ اب آج اس کو رہا کیا گیا۔ سوال میرا بڑا اہم ہے،
हमारा सवाल उस पर बहुत सारे लोग ये बहस कर रहे हैं, यार ये कैसा बेवकूफ़ी का केस है, इस तरीके से तो कल कोई 5 साल बाद फिर खड़ा हो जाएगा, फिर कोई अपना शौहर कहेगा कि इसने गलत किया तो हम क्या करेंगे। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल हरगिज़ 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 ये नहीं है। मेरा सवाल यह है कि मैं मसहब इस मामले पर बात नहीं करना चाहता। मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से आपके इल्म में कि अगर वहां पर क्लिंटन और मोनिका का अगर मामला चल रहा था तो वहां के अवाम और सब लोगों ने यह कहा कि इन्होंने झूठ क्यों बोला। हमारा सवाल भी इससे शुरू होता है कि झूठ क्यों बोला गया। इमरान खान ने आखिर इन बुशरा बेगम से अगर निकाह किया था तो झूठ क्यों बोला कि जनाब हमने निकाह नहीं किया, बाद में 2 बार इसका निकाह क्यों किया गया। असल सवाल हमारा ये, जो ताल्लुकात रहे इस तरह का मुकदमा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। क्या पाकिस्तान की बाशऊर कौम को ये जरूर उनसे नहीं पूछना चाहिए कि आपने बार बार इनसे झूठ क्यों बोला। सवाल ये बनता था और इस पर बनना चाहिए था। ये जो लोग इस बारे में हिमायत करते हैं कि जनाब ये मामला नहीं होना चाहिए अदालत में, हाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये मामला जरूर होना चाहिए था कि एक शख्स के जिसे के पास बाद में कौम की सरबराही आई यानी कि वो वजीर आजम तक बना, तो फिर उसे इस तरीके से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। और बहरहाल वो तो हर मामले में यू टर्न लेते रहे, वो हर मामले में झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते रहे, तो कोई गर्ज नहीं। अगर ये भी झूठ बोल दिया तो चलो इनके लोगों ने अगर तस्लीम कर लिया तो ठीक है, मगर सवाल उससे बड़ा यह है कि क्या हवाएं बदल रही हैं। हमने देखा, खुद हमारे साथ भी हुआ कि जब हवाएं बदलती हैं तो क्या होता है। जब हवाएं हमारे खिलाफ थी तो अभी पिछले दिनों तक हम किन किन अजाबों को भुगतते रहे, क्या आपने नहीं देखा, क्या आपने नहीं समझा। और फिर जब ये आज तक वो हवाएं हमारे लिए नहीं बदली, लेकिन क्या अब ये बातें कही जाती है कि जब कभी भी अदालतों के फैसले आना शुरू होते हैं, किसी की हिमायत में आना शुरू होते हैं, तो इसका मतलब वाज़े तौर पर होता है हवाएं बदल रही हैं। और इन हवाओं का जिक्र किया जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट का रुख क्या बदलता जा रहा है और क्या अब इसकी तहरीक इंसाफ की कोई एक ऐसी डील हो चुकी है जिसकी बुनियाद पर आइंदा चंद माह के अंदर उनको हुक्मरानी का ताज फिर उनके सर पर बैठेगा और फिर ये सारा मामला उसी तरीके से चलेगा। आइए इस बात को गौर से समझते हैं कि क्या हवाओं का रुख बदला है। इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात, ये जो इद्दत वाला मामला था, ये केस में सबसे बड़ा पॉइंट ये नहीं उठाया गया था कि जनाब इन्होंने झूठ बोला, बल्कि ये उठाया गया था कि एक मजहबी मामले को और एक मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात के मामले को उठाया गया। इसी वजह से इस मुकदमे पर बहुत ज़्यादा तनकीद बनी। हमारा ख्याल ये था कि मुकदमा इस बुनियाद पर होना चाहिए कि एक कौम के सरबराह ने झूठ बोला और अवामी फिगर को इस तरह झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये मजहबी मामला और खवातीन और एक मर्द और एक शौहर के दरमियान ये मामला, शौहर और एक बीवी के दरमियान ये मामला अपने शिद्दत अख्तियार की, इसी वजह से ये मामला का अवामी सतह पर इसे कमज़ोर समझा गया और इसी कमज़ोरी की बुनियाद पर बाद में इससे शायद बहुत सारे ताकतवर हल्के इससे बैक होना शुरू हुए। तो जब ताकतवर हल्के बैक होना शुरू हुए तो क्या इमरान खान की या तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं की को आज़ादियाँ मिलना शुरू हो गई? ऐसा नहीं है, अभी ये मामला ख़त्म नहीं हुआ था। तो उससे पहले इस बात की तैयारी कर ली गई कि उन्हें किस तरीके से अंदर रखना है। और इस हवाले से बुशरा बेगम पर एक और तोशा खाना का केस, 7 घड़ियों का केस रख दिया गया और उनकी गिरफ्तारी उस मुकदमे में रख दी गई। बिल्कुल इसी तरीके से इमरान खान पर भी यानी कि तहरीक इंसाफ के सरबराह पर भी इसी तरीके का मुकदमा रख दिया गया। अगर ठंडी हवाएं चलना शुरू हुई होती तो यकीनी तौर पर ये मुकदमात फिर नहीं होते, बल्कि फौरी तौर पर इनकी रिहाई का हुक्म होता। तो फिर क्या आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदत डालकर बाद में रिहाई का मामला सामने आएगा? अव्वलीन बात यह है कि इस वक्त जो अगर तहरीक इंसाफ के लिए ठंडी हवाएं चल रही हैं तो वो अदालतें से चल रही हैं। अब अदालतों से भी क्यों चल रही हैं? क्योंकि इस वक्त अदालतों के अंदर इमरान खान या तहरीक इंसाफ के कई ऐसे जजेस मौजूद हैं कि जिन पर बराह रास्त ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि उनका झुकाव वाज़े तौर पर इस वक्त तहरीक इंसाफ के सरबराह की तरफ नजर आता है। यह बात बार बार हर जगह बहस मुबाहिसे में आती है। तो क्या वहां पर जो मुक्तदरा कुव्वत हैं उन्हें रोकने में उस तरीके से कामयाब नजर नहीं आती है, या कामयाबी उन्हें नहीं मिल पा रही है, या फिर वो उसे उस तरीके से हैंडल नहीं करना चाहते? ये बहुत अहम नुक्ता या बहुत अहम सवाल है। अब जो बात सामने आ रही है उससे बात बहुत वाज़े तौर पर सामने आ रही है कि तहरीक इंसाफ के सरबराह
اور ان کی بیگم بشرا بیگم کو اگر رہا بھی کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد ان کے اوپر ایسے کیسز عائد کیے جائیں گے جس سے تاثر ختم ہوگا کہ جناب ٹھنڈی ہوائیں دوسری طرف سے چل رہی ہیں۔ ہاں البتہ جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں وہ انہیں ہر مقدمے کے اندر بری کرتے جائیں گے، لیکن ان مقدمات کی فہرست تقریباً کوئی 150 کے لگ بھگ ہے۔ یہ 150 کے قریب لگ بھگ مقدمات میں مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ جو لوگ یہ لاجک پیش کر رہے ہیں یا جو لوگ اس بات کی وضاحتیں بار بار دے رہے ہیں کہ جناب ان ٹھنڈی ہواؤں کے آتے کے ساتھ ہی عمران خان یا تحریک انصاف جلد حکومت کی طرف آئے گی اور حکومت کے بنانے کے فارمولے میں پاکستان پیپلز پارٹی ان کا ایک اہم کردار ادا کرے گی، تو ہم نے اپنے ذرائع سے جب اس حوالے سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی صورت پر مقتدرہ حلقوں کے خلاف جا کر کوئی بھی ایسا اتحاد نہیں کرنا چاہے گی۔ اب تحریک انصاف کا اگر اقتدار میں آنا کسی طور پر بھی مقتدرہ حلقوں کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ فی الحال اب ایک 1.5 سال تک تو کوئی بھی اس بات کا تصور نہیں کر سکتا کہ تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر اقتدار کی کرسی پر دوبارہ سے براجمان ہوگی، یہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہم نے اس حوالے سے تمام حلقوں سے ان تمام ذرائعوں سے معلومات جو عکس کی اس کا واضح صورت یہ نظر آتی ہے کہ ٹھنڈی ہواؤں کا جھونکا ضرور محسوس بالکل ہوگا، انہیں اس گرمی کے ماحول میں اس حفظ زدہ ماحول کے اندر یہ نظر ضرور آئے گا کہ جناب ہوائیں جو ہے وہ شاید جلد برسات ہونے والی ہے، لیکن ہماری جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہ مونسون کی ہوائیں برسات کا موسم اور یہ جو موسم کی خوشگواری ہے ان کے قریب سے ہوتی ہوئی گزر جائے گی، جس طریقے سے کراچی کے شہریوں کو ہوتا ہے کہ برسات بالکل قریب ممبئی اور گجرات انڈین گجرات کے اندر ہوتی ہے، لیکن بالکل قریب نے کراچی شہر پر نہیں ہو رہی، یہاں پر حبس کا ماحول اسی طریقے سے برقرار رہے گا۔ میری اس بات کو آپ زوم آئینے سمجھتے ہوئے کراچی کے اس حبس کے ماحول کو بھی آپ سمجھ جائیے گا کہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے۔ اب تک کی جو بہت اہم خبر تھی اس کا نچوڑ یہ ہے کہ ہمیں اس عدت کے مقدمے سے اتنا زیادہ دلچسپی شاید نہ ہو، لیکن جھوٹ کی کہانی کو اب ختم ہو کر جو لوگ ان مسندوں پر بیٹھتے ہیں انہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جو دوسری بات یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں تو ایک بادل کا ٹکڑا اگر کہیں سے آ کر برس جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ مونسون اتنی ہی طاقت کے ساتھ برسے گا۔ تاحال تحریک انصاف کے لیے وہ تمام حمایتیں اور وہ تمام چیزیں اس وقت موجود نہیں ہیں جو پچھلی بار انہیں مسند تک لے کر آئی تھی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ انیس منصوری کو دیجیے گا اجازت، اللہ کے بعد۔